بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے 13 مئی کو ملک کے اندر پارلیمانی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہ الیکشن مستقبل میں تمام شہریوں کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک اس ملک کے اوپر جو حکمرانی کر رہے ہیں وہ مختلف انداز سے اس ملک کے شہریوں کے ساتھ، بالخصوص بچھڑے طبقات اور مائنارٹیز کے ساتھ میں ایک ظلم و ستم کی تاریخ رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ظالموں کو حکومت پر فائز ہونے سے روک سکتے ہیں، اور فرقہ پرست جو طبقہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک کی سالمیت ختم ہو جائے، یہاں جو بھائی چارہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، نفرت کا بازار گرم ہو جائے، محبتیں ختم ہو جائے، ایسے حالات میں تمام مسلمانوں کی اور تمام شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اور اپنے شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں، کیونکہ ووٹ ڈالنا یہ ملی دینی فریضہ ہے۔ حالات کے اعتبار سے سبھی مرد اور عورتیں جو ووٹر ہیں اور اپنی 18 سال کی عمر سے لے کر آگے جتنی بھی عمر ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ووٹ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے صحیح اور ملک کی سالمیت برقرار رکھنے والی حکومت کا انتخاب کریں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ 13 مئی کے موقع پر ہر فرد اپنا ووٹ کا استعمال کرے اور 100% ووٹ کا استعمال کرے، اس لیے کہ موجودہ حالات کے اندر جس طرح بہت سے موقعوں پر ایک طاقت ہوتی ہے، ووٹ بھی ایک طاقت ہے، اور اس طاقت کا استعمال کر کے ہم اچھے اور بروں کو اچھوں کو فائز کر سکتے ہیں، بروں کو روک سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ایسا سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی کا معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے ایک ووٹ کے نہ ڈالنے کی بنا پر کوئی ظالم منتخب ہو گیا جو قوم و ملک کے لیے، ملت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ووٹ نہ ڈالنے والا شخص ظالم کا گویا ساتھ دینے والا کہلائے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالا جائے، متفقہ طور پہ ڈالا جائے، متحد ڈالا جائے، اور ایک پارٹی کو ڈالا جائے یا ایک ایسے امیدوار کو ڈالا جائے جو قوم و ملک کے لیے بہت مفید کارآمد ہے، پورے شہریوں کا خیال کرنے والا ہو اور پوروں کے لیے محبت بانٹنے والا ہو۔ ایسے کا انتخاب اگر کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مستقبل میں ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ان کے دین و ایمان کے لیے اور ملک کے اندر امن و سلامتی کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ بہت سے لوگ الیکشن کے دن چھٹی منا لیتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اب کیا کریں گے، لائن میں جا کر کھڑے نہ، اور ہم پسینہ پسینہ ہو جانا، ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ملی فریضہ ہے، اور اس وقت کے نازک حالات کے اندر جو ملک کے سنگین حالات سابق میں ہوئے ہیں، ان حالات کے رخ کو تبدیل کرنا بھی ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ بسا اوقات ایک ووٹ سے گزشتہ سالوں میں ایک حکومت بھی گر گئی تھی، ایک ووٹ سے جیت بھی سکتا ہے، ایک ووٹ سے ہار بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام شہریوں سے، بالخصوص مسلمانوں سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے ووٹ کا حق ادا کریں، چاہے لائن میں کھڑے نہ پڑے، چاہے گرمی کی شدت ہو، سب کو برداشت کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے اس وقت کو یہ برداشت نہیں کیا تو آنے والے حالات کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑے گا اور کافی افسوس کرنا پڑے گا۔ ان حالات سے بچنے کے لیے خود بھی ووٹ ڈالیں، اپنے خاندان کا ووٹ ڈلانے کی کوشش کریں، محلے کے لوگوں کا ووٹ ڈلانے کی کوشش کریں، خاموش نہ بیٹھے اپنے ایک ووٹ کے بعد۔ جتنا ہو سکے ممکنہ حد تک سب اپنے رشتہ دار، تعلق والوں کو فون کر کے اور اس کی توجہ دلا کر
अहमियत दिलाकर वोट की तरफ इशारा करें तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि वोट एक अमानत है, एक शहादत है, गवाही है। हम अच्छे आदमी को अगर चुनेंगे गवाही देकर तो ये हमारे हक में मुफीद होगा। इस वक्त मेरे साथ हमारे लजनतुल उलमा के मोतमद उमूमी हजरत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब भी मौजूद है। उनकी भी यही ख्वाहिश है कि सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर फ़िरका परस्त तंजीमों को रोकने के लिए ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करें जो तमाम बिरादरियों के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो सके। और कौम जानती है कि इस वक्त उसको कौन मुकाबला कर सकते हैं पूरे मुल्क के अंदर। ऐसे उम्मीदवार की तरफ अपना वोट डालकर अपना हक अदा करने की कोशिश करें। Hidayah Junior College. We provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation, along with regular IPE courses. Hidayah offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. Separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic education and Quran classes. We are located at Mehendipatnam, Chandrayan Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.